الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من جاء أمسك لسانك بل يسعك جيتك على خطيئتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم برادران عزیز، آج اس تعزیت طبقات نے جامع مسجد صراط المستقیم میں حاضری کا اور آپ کی خدمت میں اپنی معلومات پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ کچھ مکمل سفر کی وجہ سے کچھ آج کے بیانات کی وجہ سے ملتا ہے بعض حوالے کی وجہ سے مقدر ہے اور چونکہ بھائی یوسف صاحب کے بارے کیا تھا وادی کے انفاق کے لیے میں نے کی ہے اور اصل تو حدیث کا مفہوم ہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ برکت کے لیے تقریباً جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، اچھی بات کہا کرو۔ یہ وہ ایسی سننا ہے جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ ابو الحسن علی ندوی نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا اس موقع پر، نے فرمایا صدیق کہا کرو، بات کہا کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سوچ کر بولو اور بول کر سنو۔ کیا کہہ رہا ہوں سوچ لو، کیا کہا سوچ لو، غلط بات تو نہیں ہے۔ ایسی کریمہ کا مفہوم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
آپ سے سوال کیا من نجات، اے اللہ کے رسول مصیبتوں اور پریشانیوں کی نجات کیسے مل سکتی ہے؟ مصیبتوں اور پریشانیوں سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ علم میں بات لکھی ہے، اسی نے سوال کہا، یہ سوال دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے بارے میں تھا۔ اللہ کی نبی، ہم کیا عمل کریں، ایسے زندگی گزاریں تو ہم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے پتا لگا کہ کتنا اہم سوال ہے۔ کی وجہ سے بہت کم سوال کیا کرتے ہیں، ان کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب و احترام تھا کہ بولنے سے پہلے بار بار کہیں ہم کی تدبیر کا ارتکاب نہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کی ہجرت کے ایسے طریقے سے گویا کہ ان کے سروں پر فرشتے بیٹھے ہوئے خاموشی کے ساتھ کہتی ناجانی قسم کی گفتگو نہیں کرتے اور فضول قسم کے سوالات نہیں کرتے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی ہمارے جیسا اور وہ حضور سے ایک تکلفانہ گفتگو کرے اور کچھ ارشاد کریں تو ہمیں مستفید ہونے کا موقع ملے، اس لیے کہ وہ زیادہ لحاظ نہیں کرتی، زیادہ بالکل تو ان سے اور ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے تکلف کی بلکہ بےساخت کی، کہتے کہ ہم کچھ بدبو آ جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سوالات کرے ہمیں بھی سننے کا موقع ملے، کم سوال کرتے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے چند سوالات منقول ہیں جن کی انگلیوں پر لکھا جا سکتا ہے جو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے، اور حدیثوں کی بہت کم سوالات ہیں۔
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام جو بہت کم بولنے والے تھے، بہت کم اشکالات کرنے والے تھے، سوالات کرنے والے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے جو سوال کیا تو یہ سوال کتنا اہم ہے، اے اللہ کی نبی، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ اور آج ایسا لگتا ہے کہ ہم پر پریشانیوں کی بارش ہو رہی ہے، اکثر چہروں پر جو مسکراہٹ ہے وہ مصنوعی ہے، کسی کا چیر کر دیتی ہے یا کو اپنے دل کے راز بڑھاتی ہے، وہاں سے حیران زندگی کی زندگی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، خاندانی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، مذہبی پریشانیاں، سیاسی پریشانیاں، ملکی پریشانیاں، حکومتی پریشانیاں۔ اللہ نے معاف کرنے ہمارے لیے تو وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے نعمت ہوتی ہیں ہمارے لیے تو وہ بھی زحمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم سے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے اس بارش کو اپنے لیے عذاب بنا ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، انسان خدا کے گھر پر جاتے ہیں، اور ہم ہمارے لیڈر لیپا پوچھ کرتی ہے بیانات کے لیے جھوٹے لیڈر ہمارے ہم کی لیڈر کرتے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے سے۔ حیرت کی بات آج دیکھ رہا تھا اپنے محلے میں، ہمارے قریب کی کیونکہ کوٹیں بھی ہیں اور متاثرین کی تعداد میں پہلے سے موجود ہیں، وہ بھی چلیں گے متاثرین سے اپنی حقیقی بات سنی ہے، جاری بات سنی ہے۔ سرکاری فلیٹ بنے ہوئے وہاں ہزاروں کی تعداد ہے، اور میں جن کو علاقے میں گیا ان کو فلیٹ مکمل ہے، لیکن حقداروں کو تقسیم کرنے تھے ان کو تقسیم نہیں کر سکتے، ایسی پڑی سہولیات ان کی۔ جب متاثرین سیلاب ہے تو کچھ تو حقیقی متاثرین تھے، کچھ جو کرتی ہے اپنے گھروں میں کہتے ہیں وہ بھی کر جاتے فلیٹوں میں، ہم بھی متاثرین اس فلیٹ پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے کہنا حقوق اور کوئی سیکھنے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں۔ اور بچے اور بچیاں چھوٹی بوٹیاں اور بوتل پانی کی تلاش میں گھر کا دروازہ کھٹکا ہے اور پانی کی تلاش۔ حال یہ ہے کہ پانی سے بچیوں کی کمی روکتی ہے اور ادھر ہم ایک بوتل پانی کو ترس رہے، ہماری بدنظری دیکھتے ہیں، ہماری حماقتیں دیکھتے ہیں، ہماری نالائکیاں دیکھتے ہیں، ہماری غفلتیں مدخوشیاں دیکھیں کہ جو چیز ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو اپنے لیے مصیبت بنائی۔ جن
ملکوں میں عدل و انصاف ہے اور حکومتی نظم مضبوط ہے، کہاں امید شہریوں کے لیے رحمت ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کی حفاظت کا احساس ہوتا ہے پولیس کے وجود سے۔ لیکن ہم اگر پولیس کو دیکھ لیں تو شاید کسی اور سے اتنا جتنا پولیس والے کو دیکھ کر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جیل کی ہیروئن کو ہی برآمد کر لے۔ مولوی صاحب کہاں سے لے کر آ گیا؟ آپ نے بتایا کہ پولیس والوں نے مجھے روک دیا، تلاشی کی غریب آدمی اسے 100 روپئے ملا، کہتے یہ 100 روپئے کہاں سے آئے؟ یہ 100 روپئے کہاں سے آئے؟ یہ سوال کو سچا جواب دے کہ یہ 100 روپئے آئے کہاں سے؟ اس نے کہا بھی قبول کر دیا، مجھے جانے دو، رکھ لو۔ چیزیں نہیں وہ چیز مالی مصیبت بن گئی تو پریشانیاں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ ہم سوال ہے جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، حضور کی زبان میں 3 حدیث کی بات کر رہے ہیں، نیچے کر لیں انشاءاللہ ہم ان 3 باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ فرمائیے کہ عمل تعلیم کا انسان اپنی زبان کی کنٹرول، زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرو، سوچ کر کرو، اس لیے کہ یہ زبان جو ہے یہ دلوں کو چھوڑتی بھی ہے اور دلوں کو توڑتی بھی ہے، یہ محبت بھی پیدا کرتی ہے اور کپڑے بھی پھیلاتی ہے۔ ابھی جب پرسوں ہم بائی روڈ پنجاب سے آ رہے تھے رکے تو وہاں پر کسی نے لکھا ہوا تھا پمپ معلوم ہوتا اچھے کوٹ اس نے اور اشعار جگہ جگہ اس نے لکھی ہوئی تھے۔ ایک قول یہ تھا کہ تلوار دوسری کی دوسری تلوار ہے اور ایک تلوار ہے۔ فرق یہ ہے کہ لوہے کی تلوار ایک کو کرتی ہے اور زبان کی تلوار ایک کرتی ہے، لیکن واقعی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، وگرنہ شاید کہتا ہے جہاں بلا اور تیر کے وہ میر جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگائے ہوئے زخم نہیں۔ بعض اوقات کی زبان کی ایسی بات لوگ سیکھتے ہیں چیز پر لگ جاتا ہے اور وہ تکلیف نہیں ہے۔ عربی کا محاورہ ہے زبان کے بارے میں جسمہ صغیر جرمہ کبیر، جو زبان ہے اس کا جسم چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہے۔ زبان آگ لگا بھی سکتی ہے اور زبان آگ بجھا بھی سکتی ہے۔
جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، دوزخ میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے دوزخ میں اپنی زبان کی بنی ہے، اور دونوں چیزوں کی حفاظت کی ضمانت تو مجھے ہو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں کہ زبان کی حفاظت اور دوسرے شرمگاہ کی حفاظت۔ چھوٹی سی بات ہے، فرمائے مصیبت سے نجات کے لیے زبان کو کنٹرول میں رکھو، لیکن اللہ کی قسم بالکل سچ فرمایا، بہت سی مصیبتیں پریشانی کی زبان کی وجہ سے، اختلافات تنازعات زبان کی وجہ سے، ہم لوگ جھگڑے والدین اور اولاد کے درمیان جھگڑے اور شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے، یہ زبان کی وجہ سے سلام تک لوگ محبت زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا، زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا، ایسی بات آگ لگانے کا سبب ہے اور کرتے بعد طلاق تک پہنچے۔ کہہ دیتے ہیں تو کچھ کھا رہی نہیں، میں تو ایسی یہ بات کہتی اور کتنا محسوس کر لیا مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں ہے، مگر نظر کی گزرا پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کے حوالے سے بہت میں لڑائی ہو رہی تھی، بہت غصے تھی، ساتھ سے آخر کیا کہہ دیا غصے میں کچھ کہا نہیں، کچھ کہانی ایسی غصے میں آ گئی، کچھ تو ہوا، ارے میں نے جتنا کہا تھا تو کیوں کٹیا کی طرح بھونک لیے، بہت اچھی بات ہے اور یہ لازمی ہے۔ آپ نے سندر میں کچھ کہا ہے، ہماری شہری معاف فرمائے، ہماری شہریاں معاف فرمائے اگر میں یہ بات کہوں کہ اکثر زبان کا غلط استعمال خواتین کرتے، مرد بھی کرتے، یہ نہیں کہا کہ میں مرد ہوں تو مردوں کا دفاع کر رہا ہوں اور مردوں کی بتانا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ حقیقت یہ بہت زیادہ مصروف رہتی ہے اور چگلی کے بغیر مردوں کی فیصلے میں نہیں پڑتی، لیکن عورتوں کی محفلوں کا رنگ تو پھیکا پڑ جاتا ہے گیتوں کی بغیر، چگلی ہو رہی ہے۔ دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا کھایا جا رہا ہے، بہنوں کو کھایا جا رہا ہے اور ہر جگہ کھایا جا رہا ہے، یہ سڑک کھایا جا رہا ہے، کتنے اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں، کتنی نیکیاں دوسروں کو دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں آتے ہیں، ان کو پتا چلا کہ فلاں فلاں آپ ہم بہت غیبت کرتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے ہدیے بھیجے، جنہیں کہا حضرت وہ تو غیبتیں کر رہے ہیں اور آپ ہدیے، انہوں نے کہا کہ میرا ہدیہ اس ہدیے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو کسی مسلمان کی غیبت اور کرتا ہے اس کی نیکیاں اس لیے لی جائیں قیامت کے دن جس کی غیبت چگلی کی، اور اگر چیزوں سے
पड़ी तो फिर ये गुनाह उसको ले जाएंगे। मैं तो उनको देख रहा हूँ, कुछ मादिया देख रहा हूँ, वो तो मुझे देख रहा है और मेरे गुनाह अपने ऊपर ले रहे हैं। तो जितना मुझसे मैं इसलिए उसको हटा दे रहा हूँ। आज हमारी मतलब चीजों को अलग चलती नहीं। मैंने एक जगह ही नहीं इस मौजूद के हवाले से बात की। मैंने कभी सुने अगर ठीक करनी थी तो महीने की 60 होगी तो साल का हिसाब लगा लें, साल की छुट्टी बनती है। किसी ने 10 साल जीतते की है तो 20 साल लगा लें, 1000 बनती है। 20 साल जीतते की है तो वो हिसाब लगा लें, जीतते बनती है। तो जब बयान के सारे हमें एक साथी कहने लगे कि आपने तो शहद की है, हमारा हाल तो ये है कि दिन में 100 घंटे चले जाते और 20-50 तो आम। अगर साल इसको तकसीम किया जाए कि 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में कितनी जीतने अल्लाह फरमाए हो सकता है कि बात लाखों तक पहुंच जाए। मेरे जो हमारे पास नीतियां हैं क्या नीतियां हैं और जो की वो भी हमने जीतने के लिए गुजारा कर दी, दूसरों को हम बता दिया। जीत होती है जबान से, झूठ लगाया गए तो जबान से, दिल दुखाए जाते हैं, सुंदर का मजाक उड़ाया जाता है तो जवाब से। बहुत से लोग जबान की वजह से संगत में जाएंगे तो ये शक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सबसे बड़े गुनाह हैं जिनका शिकाव जबान से किया जाता है। अल्लाह अकबर। गुस्से में आकर जबान से आकर तो किसी जबान से गलत कर लिया, जबान के बड़े इस्तेमाल से सोच नहीं क्या दे रहा हूँ। तलाक होते करेगा ख्याल ये है कि मौलवी हजरात के पास कुछ ऐसे खूबसूरत किस्म के मसले और मुश्किल हैं जिनके लिए इसको हराम को हलाल भी करते। हम साथ देकर सकते तो वो फिर किसी न किसी तरीके से बीवी को हमारे लिए जायज और हलाल साबित करता है। आज लोगों की जीवन बात रहती है, कोई मसला तो देखने मौलवी साहब कुछ तलाश करें, हल तलाश करें, बड़ा परेशान है, धन तबाह हो जाएगा, बच्ची यतीम हो जाएंगे, कोई हल तलाश करें। हमारे मदरसे में माली भाव वाली माली की एक आंख की सुनाई नहीं, एक आंख से दिक्कत है, सादा सा। तो एक दिन वो कहने लगा कि ये जो मस्जिद की सीढ़ी है ये मुझे दे दे। उससे ये मस्जिद की सीढ़ी है, घर में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो मालिक कहते देखिए जरा कुछ देखे, मौलवियों के साथ रहने वाला मालिक था, वो मौलवियों था, कहते हैं मस्जिद साहब का हाशिया देखने शायद कहीं न कहीं से कुछ फसला निकल आए, इसलिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना जायज हो जाए। बहुत लोगों का ख्याल है कि मौलवी को कोई हल निकालने देती है, उनके पास और लगाते हैं, बस
میں تو غصے میں پاگل ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. ہم لوگوں نے بتایا کہ تم نے غصے کی وجہ سے کتنی سوچتے پریشان ہو رہے ہیں. سب کا تو نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑا ظالم تھا. 1,00,000 سے زیادہ نیک مسلمانوں کا قاتل تھا اور شکتی اس کی لوگوں پر اللہ نے عذاب کے طور پر اسے مسلم کیا ہوا تھا. اور 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا. اس کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ شہر سے باہر نکلا, بھیڑ بدل ایک دیہاتی ملا. اس نے پوچھا حجاج بن یوسف کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ دیہاتیوں کو کئی گالیاں بہت آتی. بعض دیہاتی ایسے ہوتے ہیں گالی کے بارے میں بات نہیں کرتے. میں نے دیکھا وہ کبھی کبھی گالی دیتے ہیں, کبھی گالی دیتے ہیں, پیسے کو بھی گالی دیتے ہیں, ہر چیز کو گالی. تیری مانو ایسے اور تیری بات پر گالی. اس نے جب پوچھا حجاج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, تو دیہاتی کو جتنی گالیاں آتی تھی اس نے حجاج کو کھول کر گالیاں. کیسا ہے حجاج سنتا رہا. آخر میں اس سے پوچھا, جب اس کا پٹرول ختم ہو گیا اس سے پوچھا مجھے جانتے ہو کون؟ لیکن میں ہی حجاج بن یوسف. اچھا. دیہاتی کہنے لگا دیہاتی بھی بڑا دیدار تھا, سارے دیہاتی پاگل نہیں ہوتے, آج دیہاتی شہریوں کو بھی بیوقوف بنا دیتے. بہت سے دیہاتی یہاں پھرتے ہیں جان بوجھ کر وہ دیہاتی بنتی ہے, چادر لٹکی ہوئی ہے اور دیہاتیوں والا بھلیا بنایا ہوا ہے اور جعلی نقلی گھی لا کر بیچنے کے لیے شہریوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, نقلی شہد بیچ دیتے ہیں. سب چیزوں کو دیہاتیوں والا بھلیا ہے. دیہاتے دیکھو میرے ہاتھ کی دکھی ہے شہد اتار کر, حالانکہ سارا جعلی اور نقلی شہد ہے. کیونکہ الحمدللہ شہد میرا کاروبار ہے, ذریعہ معاش ہے. کئی سالوں سے اللہ پاک اس میں برکت دیتے ہیں. خود ہمارے پاس بھی آتے رہے آدمی کے شہد لا کر کہ ہم نے خود جنگل سے اتارا ہے, درختوں سے کاٹا ہے, بالکل اصلی شہد ہے. سب نقلی شہد. تو سارے دیہاتی بیوقوف نہیں ہوتے, پاگل نہیں ہوتے, بس شہریوں کو بھی بیوقوف بنا دیتے. تو دیہاتی نے حجاج سے پوچھا مجھے جانتے ہو کون؟ اس نے کہا نہیں. دیہاتی نے کہا کہ میں ایک گاؤں کا مشہور دیوانہ پاگل اور مجھے مہینے میں 3 دفعہ سخت مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور ہوتا ہے بہت ہی شدید ہوتا ہے, شدید دورہ پڑتا ہے. دورہ پڑتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس نے ظاہر کیا کہ یہ جو میں نے گاڑی کی ہے تو مرگی کے دورے کا اثر تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کہتا ہوں. وہ ساتھی وہ تلاش دے دیتے ہیں جوش میں آ کر اور چیزوں میں لا کے وہاں کہتے ہیں مجھے تو غصے کی وجہ سے موری پر پچھلی نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں. گویا کہ میں تو دیوانہ ہو گیا تھا, پاگل ہو گیا تھا. اور دیوانے پر غیر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے, یہ تو غیر مقدس ہے. لہٰذا میری تلاش کی اعتبار نہیں ہونا چاہیے. کہ موری صاحب نے اگر کہہ دیا تو یہ حلال ہے, چاہے اللہ کہے حرام ہے, رسول کہے حرام ہے, خدا کہے حرام ہے, موری صاحب کی زبان سے آرے بھی چلتا ہے, چلتا ہے, ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. تو حالانکہ موری صاحب کے کہنے سے یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا. اور جو طلاق
باقی بندگی اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ فرمائی اپنی زبان پر کنٹرول، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو. تم میں سے جو بھی اللہ اور آپ ایمان ہے اسے چاہیے زبان سے اچھی بات کہے مگر خاموش رہے. جس نے خاموشی اختیار کی بھائیوں اور بہنوں ہم بولنے کی عادت ڈالیں، ہم بولیں، اچھی بات بولیں، اچھی بات نہ ہو تو خاموش رہیں. خاموشی میں دکھنے میں اللہ کا زبان پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. گھر میں سکون ہوگا، خاموشی سے گھر میں سکون ہوگا. خاموشی سے گھر میں سکون کیسے ہوتا ہے اس پر ایک بزرگ کا بیان کیا ہوا باقی پہلے وہ یاد آ رہا ہے. گھر میں بڑی لڑائی ہوئی تھی، یہ بھی نئی نئی شادی ہوئی لیکن لڑائی شروع ہو گئی میاں بیوی کے درمیان. تو دونوں میں سے کوئی بھی اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. جیسے کہ ہم سب کی بھی عادت ہے، ہم قصور ماننے والے لوگ نہیں ہیں. اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتے ہیں وغیرہ ہو جائے ایک نہیں جو غلطی مانگے وہ قصور ہے، وہ قصور ہے. اس کے جس کا قصور ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ ہوئی ہے تاکہ اپنی غلطی پر پردہ ڈال سکے. ان میں لڑائی ہوتی رہتی تھی. تو جیسے کہ ہم کے بعض ضعیف عقیدہ لوگوں کا خیال ہے کہ پیروں فقیروں کی بات چکر لگاؤ تو کچھ تعبیر دے دیں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائے. تو وہ عورت تعبیر والے کے پاس چلی گئی اور کے حال بتائی. سمجھدار آدمی تھا، ساری بات سب سن کر نتیجے پر پہنچ گیا. اس نے ایک تعبیر لکھ کر دیا اور کہا کہ جب شوہر کا دفتر سے باہر آنے کا وقت ہو اس تعبیر کو دانتوں کے لیے دبا لیا کرو اور ایک گھنٹے تک دبا کے رکھو. اتنا یہ تعبیر پر کرے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور جو پانی چل کر دیتے تو وہ کہتے ہیں اس پر بھاری برتن رکھو، جس کا وزن کو بھی زیادہ یہ تعبیر اثر کرے. دبا کے رکھو اس تعبیر کو، منہ کو نہیں کھولنا، نہیں کہنا، تعبیر کو دبا کے رکھنا. اب اس نے روزانہ یہی عمل کیا. شوہر کی خیال ہے یا اللہ کیا ماجرا ہے. پہلے آتا تھا تو میرے باپ دادا کا حسم نصیب کے رکھنے تھی. خاموشی میں لگی ہوئی ہے، کام میں لگی ہوئی ہے، آج ایک لفظ شوہر کو محسوس کرتے اب تو حالت ہی بدل گئی. کیسی کام کی قدر عورت ہے کرتی اب وہ ایک مہینے کے بعد پیر صاحب کے پاس کا ڈبہ لے کر حضرت کمال کر دیا. ایسا تعبیر یہ ہے کہ گھر میں پورا سکون ہے اور شوہر کو فٹ ہو. دوسرے قول تو بھائی زبان پر کنٹرول کرنے سے گھر میں سکون. خدا کے واسطے زبان کو احتیاط سے استعمال کریں. زبان سے بڑے بڑے جانتے نہیں ہو یہ ہمارے بڑا ہو رہا ہے. جانتے نہیں ہو میں کون سی بات ہو جائے جانتے نہیں ہو. ایک تجھے جانتے ہو کون نہیں جانتا. اللہ نے میری حقیقت کو بیان کی ہے. پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا ہوا ہے، انجام تیرا موت ہے. اور کمزور میں اللہ نہ کرے ذرا بیمار ہو جائے لیکن ایسا گھمنڈ اپنے اوپر ارے مجھے جانتے کیوں میں کون
چیزوں میں، بعض کو اپنے وسائل پر گمنڈ، بعض کو اپنی دولت پر گمنڈ، بعض کو اپنے تعلقات پر گمنڈ، بعض کو اپنی کرسی پر گمنڈ. ایک اللہ والا جنگل میں لیٹا تھا، کسی طرح کا ایک بدماش متعلق ہاتھ پکڑا، اللہ والے کو پاؤں سے ٹھوکر ماری. انہوں نے سرخ آنکھیں دکھائی اور لہجے میں بات کی تو کہتے شانتیوں کی قوم، میں شہر کا اتنا بڑا مالدار ہوں، ملازم ہے، چاہتے ہیں، ایسا ایسا کاروبار ہے. اللہ والا نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کی چیزیں، یہ بتا کہ یہ اندر کیا ہے. انسان کی قدر و قیمت باہر کی چیزوں سے نہیں بنتی، اندر کی چیزوں سے بنتی ہے. کرسی سے نہیں، کھانے سے نہیں، گاڑی سے نہیں، بنگلے سے نہیں، بچوں سے نہیں، خاندان سے نہیں. انسان کی اندر کا جو قدر و قیمت بنتی ہے وہ اندر کی چیزوں سے بنتی ہے. اندر کی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، انسانیت کی محبت ہے، تواضع ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، غریب سمجھے. یہ ان چیزوں سے انسان کی قدر و قیمت بنتی ہے. سے، گاڑیوں سے، مال و دولت سے، ملازموں سے، اقتدار سے قدر و قیمت نہیں بنتی ہے. ہماری زبان سے بڑے بولی بولا گیا، زبان سے چیخ چیخ کر بیان بولا گیا. آپ لوگوں چیخ کر بولتے چیخ کر. حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے حکومت چیزوں کو نصیب کے سامنے ان میں سے ایک یہ بھی اپنی آواز رکھا کر سیکھنا عادت ہے اور بہترین آواز وہ گدے کی آواز ہے. بعض لوگ چیخ کر بولتے ہیں. یہ چیخنے کی عادت یہ غلط ہے. جتنے مضمون کا خیال رکھتے ہو کہ ہم زبان کا کہاں کہاں غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے گھر تباہ کرتے ہیں، خاندان تباہ کرتے ہیں، سکون تباہ کرتے ہیں، ایمان تباہ کرتے ہیں. ہوتے ہیں زبان سے سنت کا مذاق اڑا دیتے ہیں، گاڑی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کشتی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، چوری کا مذاق اڑاتے ہیں، مسواک کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہنسانے کے لیے، بعض اوقات ہنسانے کے لیے اللہ کا مذاق، اللہ کی نبی کا مذاق، آخرت کا مذاق، قرآن کا مذاق، ہنسانے کے لیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا ایمان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کر رہے ہیں. پہلی نصیحت فرمائی آپ نے عملی علیہ کا انسان. دوسری نصیحت کا اپنا وقت بازاروں میں، مارکیٹوں میں، گلی کوچوں میں، محفلوں میں، ضائع نہیں کیا کرو. کوشش کیا کرو بڑے ہو تو زیادہ وقت تمہارے گھر میں گھسے. اگر ساتھ رکھیں اپنا وقت زیادہ گزار. کئی جگہ ہیں وقت گزارنے کی، یا تو اللہ کے گھر میں وقت گزارے یا پھر اپنے گھر میں وقت گزارے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت، اللہ کا گھر یا پھر اپنا گھر. اور اپنے گھر میں جاتے تو کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا حضور کیا کرتے ہیں؟ وہی مرد آپ گھر میں آتے ہیں سی لیتے ہیں، کپڑا
اس کو سی دیتے, بچی کا دودھ چڑھا دیتے, کام کرنے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بھائیو, گھر کے کام کاج میں تعاون کرنا یہ کوئی مردانگی کے خلاف نہیں ہے. اگر وہ سمجھے جھاڑو دوں گا بیچ کی نظر میں شکست کیا رہے گی؟ تو گھر میں بیوی کے ساتھ تعاون کرنے کو حرام ہو, یہ کر کے مردانگی کے خلاف. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعاون فرمایا کرتے. مسجدوں بازاروں میں حضور پھرنا یہ مردوں کے لیے خرچ ہے, خاص طور پر خواتین کے لیے تو. آج ہماری بہن بیٹیوں کی عادت ہے ہم بازاروں میں جائیں, شاپنگ کر کے اب پیسہ ہے وہ شاپنگ کرنے کی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بازار یہ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے, ضرورت پیدا کرنے کی جگہ نہیں. ایک ہے کہ ہم بازار میں جائیں اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لیے, اور ایک یہ کہ چلتے بازار میں ہو سکتا ہے کوئی چیز پسند آئے تو خرید لیں. بہت سی خواتین جو بڑے بڑے مارکیٹوں میں شاپنگ ہاتھوں میں جاتی ہیں, یقین کریں اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی چیز پسند آئے تو ہم بھی خرید لیں, کوئی نیا فیشن آئی ہو, نئی چیز آئی ہو تو ہم خرید لیں. ابھی چند دن پہلے الحمدللہ اللہ پاک نے سب گھر میں سعادت نصیب فرمائی اور گھر میں کسی کے علاوہ دوسرے بعض شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا. میرے خیال میں تو شاید سعودی خواتین پاکستانی خواتین کی بہت آگے ہیں شاپنگ, زیادہ شاپنگ کر سکتے. وہاں کی کرنسی بڑی مضبوط اور کمائی بہت اچھی ہے, لیکن شاپنگ میں خواتین اڑا اور اس میں ملبوسات کمپنی کا لباس تاکہ دوسروں پر فخر کیا جا سکے, دوسروں پر فخری کو فخر کیا جا سکے. اور دوسری چیزیں عید کا موقع ہوتا ہے تو لازم سے لیا گیا کہ ہمارے گھر کا فرنیچر اور کیا کہیں گے سر گھر والا فرنیچر ایک بات پہن کر چلے گئے تو عید کی بات کر دوسری دعوت میں جانا پسند کریں. ہم کیا کہیں وہی رواج. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مدینہ منورہ میں ایک گھر میں ایک بڑا اچھا عروسی لباس تھا. عروسی لباس جس گھر کی شادی ہوتی تو کام کر لے جاتی اور کر واپس کرتی. اب اتنی ہی گھروں کے وہ لباس کام آتے ہیں اور یہاں ایسے ایسے لباس خریدے جاتے ہیں جو زندگی میں صرف ایک کا موقع پہنے جاتے ہیں, صرف کا موقع ہی ہے. ہمارے پیسوں کو تو ان کی قیمتوں کا بھی اندازہ نہیں ہوگا. کیسے کیسے قیمتی لباس محض رخصتی کے موقع پر, محض خریدنے میں شرکت کے لیے, محض مہندی کے قدم کے لیے اس کے بعد میں کا موقع نہیں ملتا. شاپنگ بیٹھ دیا جا رہا ہے مدرسوں میں اور میں ضائع کیا جا رہا ہے.
ہم وقت کو ضائع کرنے کے اعتبار سے بڑی دل قوم ہے. دل کی قیمتی چیز کا وقت اس سے بھی زیادہ سے اس کو ضائع کیا جاتا ہے. آپ ہماری دعوتوں کو دیکھیے، کیا وقت لکھا ہوتا ہے، سب شروع ہوتی کتنا وقت برباد ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت جو فرمائی وہ یہ کہ اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارو. دوسروں کے گھروں میں بھی بنا مجبوری نہیں جانا چاہیے اور بازاروں اور مارکیٹوں کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور حدیث آخری نصیحت مصیب اور پریشانیوں سے نجات کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے فرمایا فبکی علی خطیئتی اپنے گناہوں پر رویا کرو. یہ ہے مصیبتوں اور پریشانیوں سے اپنے گناہوں پر روئے گا اور رو رو کر اللہ سے توبہ کرے گا. اللہ کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دے گا اور اللہ کو آخرت کی مصیبتوں سے بھی نجات دے گا. ہو گئے اور ہو گئے پہاڑوں جیسے ہم گناہ کرتے ہیں لیکن دل لڑکتے نہیں اور نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے مقربین کا حال یہ تھا کہ ان سے معمولی سے غلطی ہو جاتی تو چشمے بہا دیتے. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ جانتے ہیں کتنی معمولی کی غلطی ہوئی، اتحادی غلطی علماء اس کو کہتے ہیں، اتحادی غلطی ہوئی لیکن کتنا روئے ہیں رونے کی وجہ سے چہرے پر نشان پڑ گئے. آپ کو ایسے بھی کہ گناہ نہیں ہوا میں اللہ کے محبت سے رو رہے ہیں. شاید علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے بینائی چلی گئی، اللہ نے دل سے اتاری، بینائی چلی گئی، اللہ نے دل سے نہیں اتاری اور پوچھا اے شاعر یہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے جو اتنا روتے ہو؟ اے رب العالمین میں گناہوں کی وجہ سے اور پوچھا میں تو آپ کے دیدار کے شوق نہیں ہوتا. وعدہ کیا گیا اے شاعر کہ ہم اپنے دیدار سے محروم نہیں رکھتے. مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اسے چین نہ آئے جب تک کہ توبہ نہ کرے، جب تک استغفار نہ نکلے تب تک چین نہ آئے. اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا مؤثر نسخہ ہے استغفار. بیماری سے شفا کا نسخہ ہے استغفار. رزق کی تنگی ہو علاج ہے استغفار. ہو اس کے لیے وظیفہ ہے استغفار. دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اس پر قابو پانے کا فکر ہے استغفار. کتابوں میں غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے پاس مختلف فکر آئے اپنے مسائل کے سلسلے میں. حضرت بارش نہیں ہو گئی صحت خالی ہے فرمایا کہ استغفار کرو. حضرت اولاد نہیں ہوتی استغفار کرو. تیسرا آیا اپنے کا حضرت ہاتھ بہت تنگ ہے وظیفہ کرائے تاکہ رزق میں وسعت پیدا ہو فرمایا استغفار کرو. مختلف کیے گئے مگر جواب دے گی علاج دے گی استغفار کرو.
ان اسلام نے ان کے مرید سے پوچھا اور حالات تو مختلف تھے، خلیفہ آپ نے یہ بھی بتایا کیا تم قرآن کی پڑھا؟ قرآن میں آتا ہے اسلام کی قوم سے کہا تھا اس رب کو اپنے رب سے استغفار کرو، معاف کرنے والا ہے، استغفار کرنے تو دوسرا دور بارش کرتا ہے گا، استغفار کرو گے تمہارے مال میں برکت دے دے گا، استغفار کرو گے تمہیں اولاد دے دے گا، بیٹے دے دے گا، استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے باغات کو لہلا دے گا، انہارا استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری نہریں جاری کر دے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا اس لیے مختلف قسم کے مسائل لے کر آنے والوں کو جو علاج بتایا وہ استغفار ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے اس کا کام یہ ہے سب سے پہلے محاسبہ کرے اور یہ سمجھے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس طرح سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم سے جو مصیبت آتی ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ کہتا ہے ساری کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں نہیں نازل کرتا، اگر ساری کرتوتوں کی وجہ سے میں تم پر مصیبتیں نازل کر دیتا تمہاری زندگی ویعفو عن کثیر، بہت سی کرتوتوں کو تو میں نظر انداز کر دیتا ہے۔ تمہاری ہر غلطی پر مصیبت اور پریشانی نہیں اتارتا، اس بات پر اتارتا ہوں یہ خبردار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور بہت سے گناہوں کو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی نجات کا ایک مؤثر نسخہ وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اور آپ نے توبہ کا مضمون بارہا سنا ہوگا، مبارک میں بھی اس کو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا توبہ اور استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے کہتے رہے توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، صرف زبان سے نہیں بھائی، توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے جس گناہ میں مبتلا تھا اس گناہ سے بچ جائے، یہ نہیں کہ گناہ بھی اور استغفار بھی کرتا ہے۔ میں نے کالبن یہاں پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے ساتھی نے خود بتایا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ سود خور ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، کسی کو قرضہ دیتے تو سود پر دیتے، اور اس میں نمازی بھی وہ مجھے کر بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب کے ہاتھ میں تصویر تھی اور ان کے ایک ساتھ قرض مانگنے کے لیے آئے، بہت مجبور ہوں، پریشان ہوں، 10,000 روپے قرض کی ضرورت ہے، اور حاجی صاحب اس وقت تصویر پڑھ رہے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو حاجی صاحب پوچھتے ہیں 10,000 پر کتنا سود دو گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا جی صاحب 2,000 لے لینا، استغفر اللہ استغفر اللہ، 5,000 سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ، سود کی معاملہ یہ استغفار کے بارے میں تو پیارا قول ہے بزرگوں کا، انہوں نے فرمایا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، فرمایا استغفار ہمارا استغفار ہے، استغفار کی قسم کا حرام اور گناہ ہے، اس استغفار پر بھی استغفار کرنا ہے۔ ہم استغفار کے نام پر معاذ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اس استغفار پر بھی اس مذاق پر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔
نے مجھے جعلی قسم کا استغفار کیا، میں اس سے معافی مانگتا ہوں کہ معاف کر۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے یہ استغفار کے لیے اور توبہ کے لیے وہ یہ ہے کہ گناہ سے وہ کچھ ہے۔ دوسرا یہ غلطی سے میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسرا یہ آئندہ نہ کرنے کا کرے، آئندہ نہیں کروں گا کرے وہ جائے، لیکن یہ کرے اللہ آئندہ نہیں کرو، اسی توبہ اسی کا نام اسی کا نام۔ اور اس کی جو تلافی ہو سکتی ہے وہ تلافی ہے۔ کسی کا حق ہے استغفار سے معاف نہیں ہوتا، اس کا حق اس کو واپس کر۔ کسی کو ٹھیک کیا ہے اس کا جھگڑا لگا کر استغفار سے معاف نہیں ہوگا، اس سے معافی مانگے۔ نمازیں پڑھا صرف استغفار کا ہی نمازوں کو قضا کرنے کی کوشش کرے، روزوں کو قضا کرنے کی کوشش کرے، زکات دینے کی قضا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے بھائی سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں اور پریشانی سے نجات کے لیے جو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، 3 طریقے بتائے ہیں، 3 علاج بتائے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان تینوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا بھی ایک نصیحت پر ہمیں دل اور جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم نے اپنی گزشتہ زندگی میں جتنی جہالتیں، حماقتیں، معصیتیں، بغاوتیں اور سرکشیاں کی ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا رب العالمین معاف فرما دے۔ ہم سچے دل سے اے اللہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تجھے راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے ایک ایک عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم سب پریشان ہیں، اور یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، میرے مالک کرم فرما، ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے دے۔ میرے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں میرے مالک جو ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکے۔ یا رب ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے دے۔ یا رب کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، جن کی اولاد ہے انہیں ایک اولاد دے دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے، جو مقصود ہے ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کا ہاتھ تنگ ہے، یا اللہ ان کو عزت والی، قناعت والی
اپنی رضا والی حلال چیز عطا فرما دے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دے، یا رب کرم فرما دے، حلال روزی وسعت کے ساتھ ہم کو عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم میں سے جو بے نماز ہم کو نمازی بنا دے، یا اللہ جو بد اخلاقی میں مبتلا ہے ان کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق دے دے، یا اللہ تیرے حبیب کے ایک فرمان پر ایک نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اور آپ کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے مچھر کی صورت میں، سیلاب اور بارشوں کی صورت میں ہم پر ایک عذاب آیا ہوا ہے، یا اللہ ہم اس عذاب سے نجات دے دے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو ان حالات سے متاثر ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھول کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ امت سے اپنے دروازے کا بھکاری بنا لے، یا اللہ تو ہمیں سچا بھکاری بنا لے، یقین والا بھکاری بنا دے، یا اللہ سب کچھ خود سے مانگنے کی توفیق دے دے، مانگ سے رہنے کی توفیق دے دے، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہمارے آقا کی امت کو عزت عطا فرما، آقا کی امت کی زندگی کو عزت میں بدل دے، اسی کو بلندی میں بدل دے، آپ یہ صدیق کی جیسی بہنیں اور بھائی عالموں کی قید میں ہیں، یا اللہ ان کی باعزت آزادی اور بھائی نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا رب 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 آمين